बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नवाई खबरें के साथ में हूँ मन्ना। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में कोयले की कान में फंसे मजदूर को निकालने की कोशिश के दौरान रेस्क्यू 112 के 2 एहलकार और एक मजदूर दम घुटने और कान में पानी भरने से जाँ बाक हुए। शहीद एहलकार सलाहुद्दीन और 8 बहनों के इकलौते भाई रूहुल अमीन को इनके आबाई गाँव दरा आदम खेल में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द हक कर दिया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं असद नशाद की इस रिपोर्ट में। कोहाट के इलाके दरादम खेल में कोयले की कान में फंसे मजदूर को निकालने की कोशिश के दौरान रेस्क्यू 112 के 2 एहलकार और एक मजदूर दम घुटने और कान में पानी भर जाने से जाँ बहक हुए। शहीद एहलकारों सलाहुद्दीन और रूहुल अमीन को इनके आबाई गांव में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जो ही दोनों एहलकार कान के अंदर उतरे और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया तो सैकड़ों फुट गहरी कान में पानी भर जाने और दम घुटने से वो खुद भी अपनी जान न बचा सके और जाम शहादत नोश किया। 2 एहलकार हैं मेरी टीम का हिस्सा, मेरे डिपार्टमेंट का हिस्सा, रूहुल अमीन हो गए और सलाहुद्दीन हो गए। ये एक ऐसे एहलकार थे कि ये हर एक इमरजेंसी के लिए रिस्पॉन्ड करते थे, चाहे मेडिकल हो, चाहे फायर हो, चाहे माइन रेस्क्यू हो। तो एक बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ और बस आवाम से अपील है कि रेस्क्यू 112 का साथ दें। सलाहुद्दीन और 8 बहनों के अकलौते भाई रूहुल अमीन ने अपनी जानों की परवाह न किए बगैर दूसरों की ज़िंदगियां बचाने की कोशिश की। यकीनन इनकी अजीम कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। असद नौशाद, नवाई खबरें न्यूज़, कोहाट। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा से। सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक नंबर 24 WB में रूह परवर इज्तिमा चक नंबर 24 अस्सलातु वस्सलामो या सैयदी या रसूलल्लाह निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सवाए इब्लीस के जहां में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। 21 नवंबर 2025 बरोज़ एतवार बाद नमाज़ एक अज़ीमुश्शान महफिल मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया। ये बबरकत महफिल बफज़्ल करम नज़र शेखुल डॉक्टर मोहम्मद ताहर अल कादरी साहब के फैज़ान से मुनक़्क़द हुई, जबकि रूहानी सरपरस्ती पीर सैयद एजाज हुसैन शाह साहब ने फरमाया। महफिल का बाकायदा आगाज़ आलमी शोहरत याफ्ता कारी ज़ीनतुल कुरा हज़रत कारी मुनीर अहमद नईमी साहब ऑफ बिहाड़ी की पुरनूर आवाज़ में तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसने समा बांध दिया। नकाबत के फ़राइज़ मोहतरम कारी मोहम्मद आशिक रिजवी साहब ऑफ बिहाड़ी ने नहायत खूबसूरत अंदाज में अदा किए। इस्तकबालिया हिताब नौजवान आलम दीन कारी अब्दुल वहीद नक्शबंदी ने फरमाया। हुसूसी हिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ख़ान नूरी ऑफ चिश्तिया ने किया, जिन्होंने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन्नबी की अज़मत और सीरत तैयबा पर दिल नशीन और ईमान अफरोज़ बयान फरमाया। महफिल में सना ख़वानान मुस्तफ़ा ने अपने दिल नशीन अंदाज में हदिया इनात पेश किया, जिनमें हाफिज़ अली असगर साहब गुलाम मुस्तफ़ा सांवी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में हुज़ूर अकरम की बारगाह अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश किया। इस बाबरकत इज्तिमा के मेज़बान फ़ौजी अल्लादिता मोहम्मद रियाज जान अली हैदर टेलर मास्टर हाफिज़ नबीर रज़ा और दीर रज़ा थे। महफिल साले सवाब वालदा माजदा मरहूम मोहम्मद रज़ा जान के लिए मुनक़्क़द की गई। मुकामी उलमा इकराम और तहरीक मिनहाजुल कुरान बिहाड़ी के कारकुनान समेत कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। कोहाट से असद नशाद। रेस्क्यू 112 कोहाट ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रेस्क्यू 112 कोहाट ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 118 से ज़ायद एमरजेंसीज़ में खिदमात फराम की। मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ के दौरान 125 के करीब ज़ख्मियों मरीज़ों को हस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िला भर में मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ के दौरान 8 अफराद जाँ बाक हुए। रेस्क्यू 112 ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 17 ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मियों को सहूलियात फराम की। 59 मेडिकल और 1 जराइम फायरिंग के वाक़यात रोनमा हुआ। 1 ब्रस्ट वगैरह, 1 माइन रेस्क्यू, 2 मुख्तलिफ किस्म के रिकवरी और 37 रेफरल एमरजेंसी के दौरान सहूलियात फराम की गई। गुज़िश्ता हफ्ते कंट्रोल रूम को टोटल 2182 कॉल्स मसूल हुई, जिसमें फ़ेक कॉल्स की तादाद 1241 जबकि 860 इंफॉर्मेशन पर मबनी कॉलें थी। सीनियर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर आरिफ खटक ने आवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी और फेक कॉल से इज्तनाब करके अच्छे शहरी होने का सबूत दें। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल इस्लामाबाद D13 खान आज़म खान पूरी कौम आप
پاک فوج کے ساتھ اور سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل اسم منیر چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق بھی اعتماد، بھائی چارے اور دین کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک طرف پاکستان اپنے ایٹمی اثاثوں اور فوجی طاقت کے ذریعے مسلم دنیا کی ڈھال ہے، دوسری طرف سعودی عرب اسلام کے مرکز مکہ مدینہ کا محافظ ہے۔ یہ رشتہ صرف سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ دشمن چاہے جتنی بھی سازشیں کرے، پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن اور مضبوط قلعہ ہے۔ مرکزی چیئرمین نیشنل پیس کونسل، وائس چیئرمین نیشنل پیس کونسل محمد وحید راجہ کا شکر گزار ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خان اعظم خان، چیئرمین نیشنل کونسل اسلام آباد، D13 گولڑا شریف اللہ دتا۔ اسلام آباد D13 گولڑا شریف شاہ اللہ دتا۔ وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیشنل پیس کونسل پاکستان غلام مصطفیٰ انصاری کے جنم دن کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع وہاڑی کے ذمہ داروں نے چیئرمین نیشنل پیس کونسل غلام مصطفیٰ انصاری کی سالگرہ کے موقع پر کارخانہ بازار میں خوشی کا کیک کاٹے جانے کی تقریب منعقد کی۔ یہ تقریب وائس چیئرمین مبین رسول طور کے آفس میں منعقد ہوئی ہے، جس میں ضلع کے نمایاں سماجی سیاسی انتظامیہ رہنماؤں نے شرکت کر کے اپنی یکجہتی اور محبت کا ثبوت دیا۔ تقریب میں چیئرمین ضلع وہاڑی قاضی محمد وہاج فیض النصیر، وائس چیئرمین مبین رسول طور، ضلعی صدر محمد الطاف حسین بٹی، جنرل سیکرٹری رانا شہزاد نوید، ڈپٹی جنرل سیکرٹری قاری حفیظ الرحمان، چیف آرگنائزر رانا نیاز علی، ڈپٹی آرگنائزر رانا محمد آصف، ڈپٹی کوارڈینیٹر محمد وقاص مغل سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ یہ موقع ضلع وہاڑی کے لیے امن، محبت اور قومی اتحاد کے فروغ میں ایک نیا جذبہ لے کر آیا، جو ہر ایک کے دل میں امن کا پیغام جگا گیا، ضلع میں بھائی چارے اور ہم آہنگی کی مثال بن گیا۔ تقریب کے آخر میں تمام شرکاء نے قومی یکجہتی، امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا اور یہی وعدہ کیا کہ وطن عزیز پاکستان میں امن اور محبت کا عام کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا، کراچی کے پسماندہ علاقوں میں قائم ترک منشیات سینٹر نے ریاست کے اندر اپنا غیر قانونی ریاست بنا رکھا ہے۔ نشے کے مریضوں کے اہل خانہ کو بلیک میل کر کے لوٹ رہے ہیں۔ ان کا اپنا غیر قانونی کالا قانون ہے جو قرآن و حدیث اور انسانیت کے خلاف ہے۔ اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا، ترک منشیات سینٹر کے مالکان اور انتظامیہ پاکستان کے آئین اور قوانین کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ کالا سسٹم کے تحت لوٹ مار، دھوکہ فریب، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کر کے لوٹتے ہیں، جو دقتی کے سیکشن ہے اور قانوناً جرم ہے۔ قائد تحریک کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا، تعزیرات پاکستان 442 کے خلاف ورزی میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے نشے کے مریضوں کے اہل خانہ کو کھلے عام بلیک میل کر کے حسب بھیجا میں نشے کے مریض کو اپنے سیل میں غیر قانونی طور پر رکھ کر ان کے اہل خانہ کو پیسوں کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا، یہ قانوناً جرم اور انسانیت کی تذلیل ہے، اسے حکومت فوری طور پر ختم کر دے۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا ہے کہ ریاست کے اندر اپنا ریاست کالا سسٹم ان درندوں نے بنا رکھا ہے اور کالا اور ظالمانہ سسٹم لاکھوں روپے جرمانہ جو دراصل ایک دقتی ہے، جو مزید سیکشن اور ATC کے بھی بعض دفعات کے ساتھ ساتھ 420 سمیت کئی دفعات ان سینٹر مالکان اور انتظامیہ پر عائد ہو سکتی ہیں۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے فوری ایکشن لیں، ورنہ یہ لٹیرے ریاست پاکستان کے اندر اپنے کالا سسٹم کے تحت غیر قانونی ریاست میں ظالمانہ اندھیر نگری جاری رکھے رہیں گے، جو ظلم داستانیں بنتی رہیں گی۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے یہ اسٹیٹمنٹ چند نشہ سے چھٹکارا نام نہاد علاج گاہ کے کالا دستور سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جاری کیا۔ جڑامالہ ڈپٹی بیورو چیف فہیم الرحمان بٹی چک نمبر 53 گاف بے ڈیسیا میں کبڈی ٹورنامنٹ کا شاندار میلہ سجایا گیا۔ چک نمبر 53 گاف بے ڈیسیا میں منعقد ہونے والے نیشنل کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد بڑے ہی شاندار طریقے سے ہوا۔ اس ٹورنامنٹ میں بین الاقوامی سطح کے کبڈی کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے تماشائیوں سے داد حاصل کی۔ کمنٹیٹر وائس آف جڑاوالا والا نفیس الرحمان بٹی، کمنٹیٹر نواز نے اپنی آواز کے جادو سے کبڈی کے پلیئروں کو جوش اور جذبے سے گرما دیا۔ مزمل بوٹا شہید کبڈی کلب ملک بنیامین کبڈی کلب کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ ہوا، جس میں مزمل بوٹا شہید کبڈی کلب نے جیت اپنے نام کی۔ اس مقابلے میں تماشائیوں کی بڑی بھیڑ نے شرکت کی۔ خصوصی شرکت میاں نعیم آف دبئی والے، جو ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، ابھرتے ہوئے نوجوان ستارے نے انتظامیہ کو 1 لاکھ روپے انعام سے نوازا۔ میاں برادران نے فاتح ٹیم مزمل بوٹا شہید کبڈی کلب کو 60,000 روپے اور ایک ٹرافی سے نوازا، جبکہ نائب فاتح ٹیم کبڈی کلب کو 40,000 روپے اور ایک ٹرافی سے نوازا گیا۔ شاندار ٹورنامنٹ کا انعقاد میاں شفیق
میاں موبائل سینٹر والے مہر محمد جاوید میاں محمد صدیق محمد آصف اور ان کے پورے گروپ ممبر کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے ینگ نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہمارے تحصیل رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں ایک نجی بینک کی خاتون ملازمہ پر مبینہ تشدد، متاثرہ خاتون نے ریجنل مینیجر اور دیگر افسران کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ سٹی میں درخواست جمع کروا دی ہے۔ خاتون ملازمہ پر مبینہ تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ متاثرہ خاتون نے الزام عائد کیا ہے انکوائری ٹیم نے اسے سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے نہ صرف ہراساں کیا بلکہ مین شاہراہ پر تذلیل کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ درخواست موصول ہو چکی ہے، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واقعے پر شہریوں اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملتان سے رپورٹ شامل کرتے ہیں رانا رضوان احمد کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ فیلڈ مارشل کی محنت، کاوش اور ویژن کے بغیر ممکن نہ تھا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے نہ صرف اپنے عوام کی عزت و وقار کا باعث بن رہا ہے بلکہ امت مسلمہ کی اجتماعی طاقت اور اتحاد کا محور بھی بن رہا ہے۔ امیدوار قومی اسمبلی رو عبدالنعیم خان نے اپنے خصوصی بیان میں کہا، پاکستان اور عظیم برادر مل کر سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ محض سفارتی اور تجارتی رشتے نہیں رہے بلکہ ان کی جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ یہ رشتہ محض دو ریاستوں کے درمیان معاہدات کا سلسلہ نہیں بلکہ عقیدے، ایمان اور ایک دوسرے کی سلامتی کے احساس میں پیوستہ ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت اور اس کے تقدس کی پاسداری کے لیے پاکستان کا بچہ جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے کہا، دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے بالوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔